بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، قرآن مجید کی آیت کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے والدین پر اور مومنین پر ان کے حساب میں، یوم یقوم الحساب، جو ان کا حساب لیا جائے گا ان پہ رحم کرنا، مغفرت کرنا۔ دوستو، ایصال ثواب یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم مرحومین کو بھیجتے ہیں، جس سے ان کے حساب میں کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے۔ ابتدائی میں آپ کو ایک پیغام دے دوں کہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایون اگر ڈیڈ باڈی کے اوپر، جنازے کی میت پہ جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا اس سے پہلے بھی، اگر بیٹا یہ کھڑے رہ کے میت پہ آہستہ سے بولے، زور سے بھی نہیں، آہستہ سے بولے کہ پروردگار یہ میرے باپ کی میت ہے، میرے باپ کی ڈیڈ باڈی ہے، جو کچھ ان پہ واجبات ہیں، جیسا مثال کے طور پہ نمازیں واجب تھی اور ان کی قضا ہو گئی تھی، روزے واجب تھے اور قضا ہو گئے تھے، نماز آیات واجب تھی اور قضا ہو گئی تھی، ان پہ حج واجب تھا، انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ پروردگار میں ذمہ داری لے رہا، میں ریسپانسبلٹی لے رہا، میرے باپ کی، میرے ماں کی، میرے بھائی کی، میری بہن کی، تو ان کو معاف کر دے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے، صرف بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس سے بڑا کرم کرنے والا، اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے بار بار بولو یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ اللہ کی یہ عجیب نام ہے دوستو، عجیب نام ہے، ہم عام طور پہ نہیں لیتے۔ میری خواہش ہے جو میری مجلس ایصال ثواب کی سن رہا، کہ کوشش کرو کہ یہ جملے اپنی زبان پہ ہمیشہ دہراؤ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، جتنی دفعہ پڑھتے پڑھو۔ وضو سے نہیں بھی ہے تو آپ پڑھ سکتے، منیمم رات میں اور صبح میں فجر کے بعد 18 ٹائمز بولو یا عزیز و یا غفار۔ یا عجیب نام ہے اللہ کا، ایسے کرم کا نام ہے۔ یا بولو یا تواب یا رحیم، تواب الرحیم، وہ اتنا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ سوچو، اگر بیٹا کھڑے رہ کے باپ کی میت پہ یہ بولتا ہے، بیٹا کھڑے رہ کے اپنے دادا کی میت پہ اگر یہ بولتا ہے، کوئی بھائی کھڑے رہ کے اپنے بھائی کی میت پہ یہ بولتا ہے، یا کسی مومن کی میت ہے اور آپ گئے اور آپ نے کہا یار یہ بڑا غریب تھا لیکن اس کے یہ قضا تھے، میں اس کی ذمہ داری لے رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واجبات پہ عمل نہیں کرو، لیکن یہاں پہ کرم پروردگار ہے کہ اگر بیٹا بول دے کہ اللہ میں اپنے باپ کے سارے واجبات کی میں ذمہ داری لے رہا کہ میں ان کی نمازوں کو ادا کرا دوں گا، یا نمازوں کو ادا کر دوں گا، یا روزوں کو ادا کر دوں گا، تو مرنے کے بعد یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، کہ لحد میں پھر اس سے نماز کا سوال نہیں ہوتا، روزے کا سوال نہیں ہوتا، روزے ہمیشہ کیوں کہ ذمہ داری کوئی اور لے لی۔ ابھی نمازیں ادا نہیں کرائیں، ابھی نمازیں پڑھی نہیں، لیکن وہ کتنا کریم ہے، تم وعدہ کر رہے نا، تو میں نے تمہارے وعدے کے اوپر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہا کہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ if you say promise کہ میں I'll do it تو آپ کو do it ہے، ورنہ بولو کہ میں ٹرائی کروں گا۔ لیکن اگر آپ وعدہ کر رہے کسی سے عہد کر رہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کرو، لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کرو۔ جب آپ نے پورا کیا تو کرو۔ تو ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ میری آج کی ٹاپک ہے ایصال ثواب، اس لیے کہ اتنے مرحومین کے لیے یہ بھائی نے مجلس کروائی ہے، پوری فیملی کے لیے، فلاں دادا بھی ہے، چاچا بھی ہے، تایا بھی ہے، اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے۔ بہترین عمل یہ کر رہے جو آج کے بانی مجلس ہیں، انہوں نے بہترین عمل کیا کہ اپنے باپ کے لیے مجلس کروا دی، اپنے خاندان والوں کے لیے مجلس کروا دی، اپنے دادا دادی کے لیے مجلس کروا دی۔ اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب ہی نہیں۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں۔ دیکھیے اس کا کرم اتنا ہے پروردگار کا، غور سے سننا، ایک کمپلیٹ میسج دے کے جاؤں گا کہ ایصال ثواب ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایصال ثواب ایک گفٹ اور ایک تحفہ ہم دیتے ہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ مرنے کے جیسی روح نکلتی ہے، اللہ اس بندے کے عمل کے دروازے کو بند کر دیتا، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، جیسی مر کے ختم ہو گیا، اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، لیکن اس کی رحمت کا دروازہ کھولا ہوا، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولا۔ اگر اللہ رحمت کے دروازے کو بند کر دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں مرے، جتنا اکاؤنٹ میں جتنا لے کے جا رہے، جتنا کیری کرے، بس وہی ہوگا، ادروائز اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا اللہ کے بہانے ڈھونڈ رہا رحمت کو نازل کرنا۔ اس نے کہا کہ تم جتنے چاہے ایصال ثواب کر، جو چاہے ایصال ثواب کر، بھیجو میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔
اور یہ بھی نہیں ہے. اب ایک بات اور غور کرو. مثال کے طور پہ آج آپ نے مجلس کر رہے, آپ نے کہا مولا اس آپ کی نیت کہ یہ مجلس میں اتنے یہ سارے مرحومین کے لیے کر رہا. جیسے ہی ذکر حسین شروع ہوا آپ کی نیت کے ساتھ, آپ نے جیسے ہی ذکر مولا حسین کی مجلس کی, مجلس ختم ہوئی اور ساری رحمت مرحومین تک پہنچ گئی. اور کیا پہنچی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا رحمتیں پہنچتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ یو کے میں رہتے ہیں, سب کانٹیننٹ میں, انڈیا پاکستان میں کرنٹ بہت کامن جاتا ہے, لائٹ چلی جاتی, 2 گھنٹے لائٹ نہیں رہتی, وہ بھی سمر میں. تو آدمی کا حال کیا ہوتا, اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے, وحشت میں بیٹھا ہوا ہے, گرمی میں بیٹھا ہوا ہے. ایک دم جب کرنٹ آتا, روشنی کھل آتی, برائٹنس ہوتی, لائٹ آتی, ایئر کنڈیشن کھل جاتا, تو آدمی کتنا ریلیکس ہو جاتا. وہی حشر نیچے مردے کا, ہم کو اندازہ نہیں. اس لیے آپ دیکھو کہ مرنے کے بعد ہم کیا کرتے, 2 رکعت نماز وحشت پڑھتے. اول شب کی نماز کا نیت کیا کرتے. کوئی آج تک آپ کو ملا کہ اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرا باپ بہت مومن تھا, بہت ہی پائس انسان تھا, میں اس کے لیے نماز راحت پڑھوں گا؟ کوئی بولتا ہے؟ ہر آدمی کے لیے نماز وحشت ہے. ایک عالم دین مرے, ایک مرجع مرے, یا کوئی غریب آدمی مرے, کوئی جاہل مرے, سب کے لیے نماز وحشت ہے. اول شب کی جو نماز پڑھتے ہیں, فرسٹ نائٹ کی جو پریئر ہے, وہ کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے کہ میں 2 رکعت نماز اول شب وحشت خبر پڑھتا ہوں قربت اللہ, جس میں 1 علم اور 1 آیت الکرسی ہے, اور 1 علم اور 10 انا انزلنا, یہی پڑھتے ہیں نا. جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کی نیت ہی وحشت کی کرو. آپ امیجن کرو کہ باپ کی نماز بیٹا پڑھ رہا, کیا نیت کر کے پڑھ رہا. ماں کی نماز بیٹا پڑھ رہا, کیا نیت کر کے پڑھ رہا کہ میں 2 رکعت وحشت لحد وحشت قبر کی اول شب کی نماز پڑھتا. تو وحشت ہے تو پڑھ رہے نا. اگر وحشت نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے؟ پھر آپ جو نماز پڑھ رہے وہ صرف اس لیے پڑھ رہے کہ نیچے تمہارا, آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. ہمارے پاس یہ اویئرنیس نہیں ہے, ہم فکر ہی نہیں کرتے, ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرا باپ وحشت میں, میری ماں وحشت میں. وی آر ناٹ ریئلائزنگ, ہمارے تصور میں نہیں ہے یہ بات کہ نیچے کتنا پرابلم ہے. پہلی رات لے کے جا کے جب لٹایا جاتا تو لحد بند ہوتی, ہم اپنی گریو کو بند کرتے, اپنے باپ کی اپنے ماں کی گریو کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتے. اس وقت بیٹے کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا جو بیٹا تم کو لٹا رہا نیچے. پلیز یہ میرے جملے نہیں, میرے مولا کے جملے بول رہے کہ اس عبرت کو دیکھو کہ کیا عبرت کہ تمہارا بیٹا لے کے جا کے تم کو کوئی بیڈنگ پہ بہت بہترین تمہارے پلو پہ یا کوئی بہترین میٹرس پہ نہیں لٹا رہا. کہاں لٹا رہا؟ ایک نیچے زمین پہ لٹا رہا. اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ مولا علی کا جملہ ہے, میرا مولا بولتا کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹھ بتا کے باہر آ جائے, ٹرن کرے گا اور واپس آ جائے گا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا. لٹاتا, پیٹھ بتا کے اوپر آ جاتا, اور اس کے بعد وہ جو 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھے وہ صرف اس لیے پڑھ کہ نیچے راحت آ جائے. میں نے ابھی آپ کو سب کانٹیننٹ کی مثال دی کہ بالکل اندھیرا ہے, بالکل گرمی, تکلیف میں, وحشت میں, جیسی لائٹ آئی, ایئر کنڈیشن کھلا یا فین کھلا, آپ کتنے ریلیکس ہو جاتے. ایگزیکٹلی ایصال ثواب یہی کہ تمہارا باپ اندھیرے میں لیٹا, تم اندھیرے میں لیٹے, گرمی ہے, وحشت ہے, کہیں سے کوئی ہوا نہیں, لیکن جیسے ہی تمہارے لیے ایصال ثواب جاتا, جیسے ہی تمہارے لیے دنیا سے کوئی تحفہ جاتا, جیسے ہی تمہارے رشتہ دار تم کو کوئی چیز بھیجتے, جب بھیجتے تو اس وقت ایک روشنی آتی, فرشتے نور کا تشت لے کر, رحمت کے جو اینجلز ہیں وہ نور کا تشت لے کے نیچے جاتے ہیں, اور نیچے جا کر ان کو حوالے کرتے, نیچے جا کے ان کو دیتے, تو روشنی آتی تو بندہ اتنا, میں مثال سے سمجھا رہا آپ کو, اتنا ریلیکس ہو جاتا کہ کتنا, اسے پوچھتا کہ یہ آئی کہاں سے, کس نے بھیجا یہ تحفہ. اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے بھیجا, تیری بیٹی نے بھیجا, تیرے گرینڈ چلڈرن نے بھیجا. اور اس کے بعد وہ دعا دیتا نیچے سے کہ اللہ میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا, تو بھی اب اس کا خیال. مرنے کے بعد ماں باپ کی دعا ایسے آپ کو لگتی. تو ایصال ثواب کی ایک پوری لسٹ بتائی گئی کہ کیا کیا چیزیں ایصال ثواب میں کام آئیں گی. پہلی چیز جو نیچے کام آنے والی وہ ولایت امیر المومنین ہے, وہ ولایت امیر المومنین. اللہ کا شکر ہے کہ مولا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. اللہ ہمیشہ رہے, اور خاتمہ علی کی محبت پر یہ بھی دعا کرنا ہمیشہ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پورے سال شیعہ رہوں,
اور لاسٹ مومنٹ پہ شیطان میرے اوپر حملہ کر دے، خدا نہ خواستہ، اللہ اکبر، خدا نہ خواستہ۔ اسی لیے ہمارے پاس دعائیں عدیلہ رکھی گئی۔ میری ریکویسٹ ہے سب سے، جو میری مجلس سن رہا ہے ان مرحومین کی، کہ پلیز دعائیں عدیلہ ضرور پڑھو۔ بہت شارٹ دعا ہے دعائیں عدیلہ، 2 وجہ کی دعا، ایک بڑی والی ہے، ایک چھوٹی والی ہے۔ چھوٹی والی پڑھو لیکن پڑھو، جس میں 12 اماموں کے نام ہیں، اللہ کے رسول کا نام ہے، 13 معصومین کے نام ہے، ایگزیکٹلی جو تلقین میں جیسے معصومین کا نام ہے اسی طرح اللہ کے رسول سے لے کے مولا سے لے کے زمانے کے امام تک۔ اور وہی دعائیں رضیت باللہ رب و اسلام دین و قرآن کتاب و کعبہ قبلۃ، وہ والی دعا بہترین دعا۔ یہ دعا تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے دوستو، یاد رکھو، تمہارے ایمان کی حفاظت ہے اگر تم دعائیں عدیلہ ریگولر پڑھتے رہو۔ لیکن اس کے ساتھ بھی کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، وہ ساری کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں، اس کا ذکر ابھی نہیں کرتا۔ تو کوشش کرو کہ دعائیں عدیلہ پڑھو کہ لاسٹ مومنٹ پہ اللہ ہمارے ایمان کو بچا کے رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کرے۔ تو پہلی چیز جو نیچے کام آنے والی ہے وہ میرے مولا کی محبت۔ مولا کی محبت آ گئی تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ محبت علی تمہارے بیڑے کو پار کرے گی، پہلا کنڈیشن ولایت علی۔ اللہ کا شکر وہ سب کے پاس، لیکن یہاں ایک بات روک کے بولتا، محبت علی، محبت علی ویسے مت کرو جیسے تم چاہتے، ویسی محبت کرو جیسے علی چاہتے۔ میں بہت بڑی بات بولوں، وہ محبت کا دعویٰ مت کرو جو تم کر رہے، بلکہ وہ محبت کرو جو میرا مولا ہم سے چاہتا۔